بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جس بندے کو اللہ یاد کرتا ہے اس کی زبان پر یہ تسبیح جاری کر دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تسبیح زیادہ سے زیادہ پڑھو۔ ناظرین، اللہ کی محبت اور قربت ایک ایسی چیز ہے جس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ اللہ اپنے بندوں سے بے پناہ محبت کرتا ہے اور وہ ان کے ساتھ ایک خاص تعلق قائم رکھتا ہے۔ اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ وہ اپنے بندوں کو کبھی نہیں بھولتا۔ جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ اسے اپنی یاد میں رکھتا ہے اور اس کی ہر دعا کا جواب دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے بے پناہ محبت کرتا ہے اور وہ ہمیشہ اپنے بندوں کے قریب رہتا ہے۔ آپ نے کبھی محسوس کیا کہ جب ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں تو ہماری زندگی میں سکون آ جاتا ہے؟ یہ سکون اور خوشی صرف اللہ کے ذکر سے آتی ہے اور اللہ اپنے اس ذکر کرنے والے بندے کو اپنی رحمتوں سے بھر دیتا ہے۔ وہ بندہ جو اللہ کی رضا اور محبت کے لیے اس کا ذکر کرتا ہے، اللہ اسے اپنی خاص محبت سے نوازتے اور اس کے دل میں سکون اور اطمینان ڈالتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت و فضل اور اس کے احسان و کرم کو یاد کر کے بے قرار دلوں کو قرار اور اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ یوں ہی اللہ تعالیٰ کی یاد محبت الہی اور قرب الہی کا عظیم ذریعہ، اور یہ چیزیں بھی دلوں کے قرار کا سبب ہیں۔ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اگر یہ بھی کہا جائے تو یقیناً درست ہوگا کہ ذکر الہی کی طبعی تاثیر بھی دلوں کا قرار ہے۔ اس لیے پریشان آدمی جب پریشانی میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو اس کے دل کو قرار آنا شروع ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ بے شک دل کا سکون اللہ کے ذکر میں ہے، یعنی انسان پوری دنیا میں سکون کی تلاش کر لے نہیں ملے گا، کیونکہ حق تعالیٰ نے خود بتا دیا کہ دل کا سکون میری یاد میں ہے۔ جب دل میں سکون ہوگا تو ظاہراً طمانینت جھلکتی نظر آئے گی۔ جو قلب میں یاد خدا بسائے گا وہ روحانی سکون پائے گا۔ قرآن مجید میں ارشاد الہی کا مفہوم ہے کہ شیطان نے اس پر غلبہ پایا اور اسے اللہ کی یاد سے غافل کر دیا۔ اللہ کے ذکر کو دل کو پھیر کر شیطان انسان کو گناہوں سے ایسا کھلاتا ہے جیسے کہ بچے گیند کے ساتھ کھیلا کرتے ہیں۔ لفظ ذکر عربی زبان کا ہے اور قرآن مجید میں کئی معنوں میں استعمال ہوا ہے، جیسا کہ اس نصیحت نامے کو ہم نے ہی نازل کیا اور اس کی حفاظت کے ہم خود ذمہ دار ہیں۔ تو یہاں لفظ ذکر نصیحت کے معنی میں ہے۔ ایک جگہ فرمایا تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، یہاں لفظ ذکر اللہ کی یاد کے معنی میں ہے۔ مومنین کی صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ وہ اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والے ہیں۔ اللہ رب العزت خود سورۃ احزاب میں فرماتے ہیں مفہوم مومنین کی صفات بیان کرنے کے بعد فرمایا، اور بکثرت اللہ کا ذکر کرنے والے مرد عورتیں ان سب کے لیے مغفرت اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ ذکر دو طرح کے ہوتے ہیں، لسانی ذکر جو باقاعدہ زبان سے ادا کیا جاتا ہے اور سنا بھی جاتا ہے، ایک قلبی ذکر کیا جاتا ہے جو دل میں ہوتا ہے اور ساتھ بیٹھا شخص بھی آواز نہیں سن سکتا، یہ ذکر خفیہ کہلاتا ہے۔ عموماً ہم کہیں خوبصورت منظر دیکھیں تو بے اختیار لب پر ماشاء اللہ سبحان اللہ جاری ہو جاتا ہے۔ رب ذوالجلال کی قدرت پر اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوتی ہیں، یہ ذکر لسانی میں شامل ہے کیونکہ ذکر زبان سے ادا ہو رہا ہے۔ ذکر قلبی میں یہ سہولت رکھی ہے کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھ سکتے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا اللہ کا ذکر ایسی کثرت سے کیا کرو کہ لوگ تمہیں مجنوں کہنے لگیں۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو دنیا کے ساتھ اپنی آخرت بھی سنوار رہے ہیں اور جن کے دل اللہ کے ذکر سے غافلوں نہیں ہوتے۔ ان کی تو شان میں رسول اللہ نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ سے سنا کہ قیامت کے دن اللہ جل شانہ بعض قوموں کا حشر فرمائیں گے، ان کے چہرے میں نور چمکتا ہوگا، وہ موتیوں کے ممبروں پر ہوں گے، لوگ ان پر اشک کرتے ہوں گے، وہ انبیاء اور شہداء نہیں ہوں گے۔ کسی نے عرض کیا رسول اللہ آپ ان کا حال بیان فرما دیجئے کہ ہم ان کو پہچان لیں۔ آپ نے فرمایا وہ لوگ جو اللہ کی محبت میں مختلف جگہوں اور مختلف خاندانوں سے آ کر ایک جگہ جمع ہو گئے ہوں، اللہ کے ذکر میں مشغول ہوں۔ ایک جگہ فرمایا کہ جب جنت کے باغوں پر گزرو تو خوب چرو۔ کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ جنت کے باغ کیا ہے؟ ارشاد فرمایا کہ ذکر کے حلقے آج تک جتنے اولیاء اللہ گزرے ان کا کوئی وقت ایسا نہیں گزرا جو یاد خدا سے غافل ہو، ہر گھڑی اللہ ہی اللہ کی صدائیں ہوتی تھیں، یہاں تک کہ جب حضرت جنید بغدادی کا انتقال ہونے لگا تو کسی نے کہا حضرت کلمہ پڑھ لیں۔ حضرت جنید بغدادی کہنے لگے میں کسی وقت بھی اس کو نہیں بھولا، یعنی یاد دلاؤ اگر میں کسی گھڑی اپنے اللہ کو بھولا ہوں۔ ذکر اللہ کے جہاں اتنے فضائل ہے وہیں لاتعداد فوائد بھی ہیں۔ اللہ کی یاد جب انسان کے لبوں پر قلب میں سرایت کر جاتی ہے تو سکون اور طمانینت بھی بس جاتی ہے، انسان کی تمام پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، دل میں فرحت ضرور اور انبساط پیدا ہو جاتا ہے، دل اور چہرہ پر نور آ جاتا ہے۔ ذکر کا نور دنیا میں ساتھ رہتا ہے اور قبر میں بھی ساتھ رہتا ہے، ذکر دلوں کو زندہ کرتا ہے۔ حافظ ابن تمیمہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا ذکر دل کے ایسا ہے جیسے مچھلی کے لیے پانی، اور ایک جگہ آیا کہ ذکر دل اور روح کے لیے روزی ہے، ایسا سکون و لذت جو باقی رہنے والی ہے۔ اللہ کا ذکر دلوں میں ظلمت مٹا کر حلاوت ایمانی پیدا کرتا ہے، جب دل میں بس جاتا ہے تو پھر کوئی طاقت اس سے دور نہیں کر سکتی۔ جتنا ہم اللہ کا ذکر کریں قرب الہی اتنا ہی زیادہ نصیب ہوگی، جتنی ہم غفلت برتیں گے اتنی دوری ملے گی۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر کتنا ضروری ہے، اس کی اہمیت کا تو اندازہ آپ لگا نہیں سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے کہ جب جو ذکر کرنے والے اور جو نہیں کرنے والے اس کی مثال زندہ اور مردہ کیسی ہے، اور جو ذاکر نہیں وہ مردہ ہے۔ اسے اندازہ کر لیں کہ اللہ جل شانہ نے اس کو ہماری روحانی حیات کے لیے کتنا ضروری قرار دیا ہے کہ گندی جگہ پر نہ رکو باقی ہر طرح سے اللہ پاک کا نام لیا جا سکتا ہے، لیٹے کھڑے بیٹھے ہر جگہ سے۔ عقل مندوں کی جو نشانی بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ بے شک کائنات کے اندر اور رات دن کا جو الٹ پھیر ہے اس میں عقل مندوں کے لیے بڑی نشانی ہے۔ پھر اللہ پاک نے عقل مندوں کی تعریف خود فرمائی کہ عقل مند قوم لوگ ہیں، فرمایا کہ عقل مند وہ لوگ ہیں جو
کھڑے بیٹھے لیٹے ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں اور کائنات کی پیدائش میں اور جو کچھ اس میں ہے اس پر غور و فکر کرتے ہیں، اور ان کے دل سے بے ساختہ یہ بات بلند ہوتی ہے کہ اے اللہ تو نے ان سب چیزوں کو بے فائدہ پیدا نہیں کیا، بس ہمارے اوپر بھی فضل فرما دے اور ہمیں عذاب جہنم سے نجات فرما دے۔ تو عقل مندوں کی نشانی یہ بتائی گئی کہ ذکر کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر خوب کثرت سے کرو اور صبح شام اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرو۔ ذکر کی اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اگر تم اللہ کو مجلس میں یاد کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس مجلس میں تمہیں یاد کرے گا، اگر تم اللہ پاک کو دل میں یاد رکھو گے تو اللہ پاک تمہیں یاد رکھے گا۔ یہ تو حدیث شریف ہے، اس کے بارے میں بعض لوگوں کے ذہن میں ہوگا، کمزور اس قسم کی باتیں آج کل بہت کرتے ہیں، بس تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ ناظرین، آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ جو ذاکرین ہیں لوگ ان کو نہیں بھولتے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی، حضرت مجدد الف ثانی، ان کو لوگ بھولے نہیں۔ جو ذکر اللہ ہے یہ خیر کا خزانہ ہے، آگے جا سکتا ہے، مگر کیسے؟ حضرت ابراہیم نے ہمیں ایک مستند ذریعے سے پیغام دیا ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ اس میں درخت لگ جائیں تو ذکر کرو، یہ جنت کے درخت ہے۔ ذکر اللہ کی کثرت سے جنت کے درجات بلند ہوتے رہتے ہیں۔ اللہ نے ان کو مال دیا ہوتا ہے، اب جن کو مالدار پیدا کیا تو ظاہر ہے ان کے پاس صوفہ سیٹ بھی ہوں گے، اچھی اچھی چیزیں بھی ہوں گی۔ مثلا ایک شخص ہے وہ شاکر ہے، اللہ پاک نے اس کو گاڑی دی ہے، گاڑی میں بیٹھتا ہے تو کہتا ہے اے اللہ تیرا بڑا شکر ہے، تو نے مجھے میرے پر احسانی پیدا فرمائی ہے، اے اللہ تیرا بڑا شکر ہے کہ تو نے مجھے عزت دی ہے، تب بھی الحمدللہ وہی پانی پینا اس کے لیے ذکر بن گیا۔ بازار میں پھرتا ہے، چوتھا کلمہ پڑھ لیتا ہے، 30 لاکھ نیکیاں ملتی ہیں۔ اللہ کا شکر ادا کیا کریں، یہ بھی ذکر ہے۔ خوشی کا وقت آ گیا، اللہ کا شکر ادا کیا، یہ بھی ذریعہ بن گیا۔ اگر وہ اللہ تعالیٰ کو یاد رکھتا ہے، زبان ایک چھوٹا سا عضو ہے، اس کو ہلانے میں کوئی زبردستی نہیں ہے، تو استغفار پڑھے، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو اپنی طرف کرانا ہے، تو درود شریف پڑھے، اللہ جل شانہ رحمت کی نگاہ اپنی طرف متوجہ کرانا ہے، تو قرآن پاک کی تلاوت کریں، مطلب یہ ہے کہ ہر حالت میں آپ کما سکتے ہیں۔ یہ ذکر ہمارے دلوں کے اندر اتر جائیں تاکہ ہم ہر موقع پر ذکر کر سکیں۔ سارے لوگوں نے یہ باتیں پہلے بھی سنی ہو تو وجہ کیا ہے؟ وقت پر ذکر کیوں یاد نہیں رہتا؟ وقت پر انسان کی زبان سے بے صبری کے الفاظ کیوں نہیں نکلتے؟ انسان کو ایک اور محنت کی ضرورت ہوتی ہے، یہ علمی باتیں ہیں، ان علمی باتوں پر انسان کو یقین آ جائے، اس پر عمل ہو جائے، اس پر دوام آ جائے، اس کے اندر ایک اخلاص آئے اور پھر وہ اخلاص قبول ہو جائے تو سبحان اللہ پھر بات بنے گی۔ ہم نے ان لوگوں کو دیکھا ہے جنہوں نے وقت کی قدر کی ہے، اللہ کے ذکر سے دل میں وہ سکون آتا ہے جو دنیا کی کسی چیز میں نہیں، کیونکہ جب اللہ کا ذکر کرتا ہے بندہ، اللہ اور زیادہ اس کے قریب آتا ہے اور اس کی ہر ضرورت پوری کرتا ہے، اس بندے کو اللہ اپنی خاص محبت سے نوازتا ہے اور اس کی زندگی میں خوشی اور کامیابی لے کر آتا ہے۔ وہ بندہ اللہ کے نزدیک اتنا پیارا ہوتا ہے کہ اللہ اسے اپنی خاص محبت سے نوازتے ہیں اور اس کی دعاؤں کا جواب دیتے ہیں۔ تو جب کوئی بندہ اللہ سے سچی محبت اور عقیدت کے ساتھ تعلق قائم رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی یاد میں رکھتا ہے۔ اللہ کی رضا کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں زندگی۔ جب ایسا بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ اسے اپنی محبت سے نوازتے ہیں اور اس کی دعاؤں کو قبول کرتے ہیں۔ اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ وہ اپنے بندے سے کبھی غافل نہیں ہوتا۔ جو بندے اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو اللہ انہیں اپنی حفاظت میں رکھتا ہے، اور جب بندہ اللہ کی رضا کے لیے زیادہ سے زیادہ ذکر کرتا ہے تو اللہ اسے اپنی محبت میں غرق کر دیتے ہیں، اس کی زندگی میں سکون اور کامیابی لاتے ہیں اور اس کے ہر عمل میں برکت ڈالتے ہیں۔ اللہ اپنے پیارے بندے کو یاد کرتے ہیں اور اس کی زبان پر وہ تسبیح جاری کر دیتے ہیں، وہ تسبیح یہ ہے، اس کی زبان پر وہ تسبیح جاری کر دیتے ہیں، وہ تسبیح یہ ہے، وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، بادشاہ نہایت پاک سب عیبوں سے صاف، امن دینے والا، نگہبان، غالب، زور آور اور بڑھائی والا پاک ہے۔ اللہ ان سب چیزوں سے جنہیں یہ اس کا شریک بناتے ہیں۔ یہ تسبیح نبی پاک نے بہت زیادہ پڑھی تھی۔ جب بندہ یہ تسبیح پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو پسند کرتا ہے اور اس کی زبان پر یہ تسبیح جاری کر دیتا ہے، اور وہ بندہ جو ہے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اللہ کی اس کی حفاظت کرتا ہے اور اسے اپنی رحمت سے نواز دیتا ہے۔ یہ تسبیح اس بات کی علامت ہے کہ بندہ اللہ کی عافیت اور سلامتی کی دعا کر رہا ہے اور اللہ اسے اپنی حفاظت میں لے لیتا ہے۔ جب بندہ یہ تسبیح پڑھتا ہے تو اللہ اس کے دل میں اپنی محبت پیدا کرتا ہے اور اسے اپنی یاد میں رکھتا ہے۔ ناظرین، یہ تسبیح آپ کسی بھی وقت پڑھ لیں، سب سے پہلے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے یہ تسبیح پڑھنی ہے۔ یہ تسبیح پڑھنے کے بعد آپ نے 3 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اللہ کے قریب ہوں اور آپ کی زندگی میں اور آپ کی دعائیں قبول ہوں تو اس تسبیح کا ورد کریں، جتنی تعداد میں پڑھنا چاہیں پڑھیں، جائے نماز پر بیٹھ کر پڑھیں، نماز کے بعد پڑھیں، چلتے پھرتے پہ پڑھیں، پھر اس کو پڑھ کر دعا مانگیں، انشاءاللہ آپ کی دعا قبول ہوگی۔ سب سے بڑھ کر تو آپ سے اللہ بہت خوش ہوں گے، آپ اللہ کے پسندیدہ بندوں میں شامل ہو جائیں گے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ ہم سب کا آمین ناصر، آمین، جزاک اللہ۔